اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے، اے میرے بندو، یہ دنیا کے معاملات ہے، یہ دنیا کے کام ہے، یہ ہوتے رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ان معاملات میں اس قدر الجھ جاؤ کہ میرے عظیم حکم کو چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ میں آپ دیکھو، نکاح میں آپ دیکھو، ڈول باجے سب بج رہے ہیں، بھائی خوشی ہے، بھائی خوشی، رات کو بھی دن کو بھی ہر وقت لگے ہوئے ہیں، خوشی ہے، نہ اس میں نماز ہے نہ اس میں رب کو یاد کرنا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ شادی کچھ ایام کے بعد وہ شادی طلاق، اور یہ جس شادی میں جس خوشی میں رب کو ناراض کیا جائے وہ خوشی ہو سکتی ہے؟ وہ خوشی کبھی دوام نہیں پکڑ سکتی۔ جس خوشی میں رب کو ناراض کیا جائے، جس خوشی میں رب کے حکم کی دھجیاں اڑا دی جائے، وہ خوشی کبھی ثابت قدم رہ نہیں سکتی، وہ خوشی کبھی ہمیشہ رہ نہیں سکتی۔ عام طور پر آپ دیکھیں دنیا میں ان کا جو ہے کئی دنوں کے بعد طلاق ہو جاتی، تو لہذا خوشی کے موقع پر بھی تمہیں اپنے رب کو نہیں بھولنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا تمہارا ایک رب ہے، اس رب کی عبادت بھی ہے، اس رب کے احکامات بھی ہے، اس رب کا ایک حکم نماز بھی ہے جو مسلمان پر دن میں 5 وقت فرض ہے، اس کو بھولنا مت۔ آپ اندازہ کریں آج ہمارے ہاں نماز کی کس قدر جو ہے اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظوا علی الصلوات، تمام کے تمام نمازوں کی حفاظت کرنا، پابندی کرنا، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر عصر کی نماز کی بھی کیا کرنا، پابندی کرنا۔ یہ عصر نماز کی جو ہے اتنی خاص وجہ کیا بیان کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو عام طور پر لوگ جو ہوتے ہیں عصر کے نماز کے وقت، اس کو درمیانی نماز سے عصر کیوں مراد لیا گیا ہے؟ دیکھو پہلے سے 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، اور اس کے بعد 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء، تو یہ بیچ والی نماز کون سی ہو گئی؟ یہ عصر کی نماز ہو گئی۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ لوگ دنیاوی معاملات میں کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے کاموں کو سمیٹنے کی طرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا مال نکل جائے، میرا مال نکل جائے، تاکہ جلد تر جلد میں گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں، جلد تر جلد میں گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں، اپنے کام کو ختم کروں، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک تم کام میں لگے ہوئے ہوں گے، تمہارا جو بھی کام ہے، جو بھی دنیا کے معاملات ہے، میرے حکم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب میرا حکم آ جائے، میرے گھر سے منادی کا آواز آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہارا رب سب سے بڑا ہے، تمہارا رب کا حکم سب سے بڑا ہے، تم اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر میرے گھر کی طرف آ جائے۔ والصلاۃ، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، 100% میں سے 10% نہیں پڑھتے، مشکل سے پڑھتے ہیں 10% لوگ۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں مسلمان تو نماز پڑھتے ہی تھے، لیکن ہمارے زمانے کے منافق بھی مسجد میں آتے تھے، ہمارے زمانے کے منافق بھی مسجد میں آتے تھے اور وہ بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ کریں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی آدمی بیمار ہوتا، کوئی عذر ہوتا، 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آ جاتا۔ مسلمانوں کے ہاں نماز کی اتنی اہمیت تھی، رب کے حکم کی اتنی اہمیت تھی، ان کی زندگیوں میں چین اور سکون موجود تھا، وہ رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وقوموا للہ قانتین، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کے مسئلے 2 رکعت سے حل ہوا کرتے تھے، 2 رکعت سے حل ہو جاتے تھے۔ آج میں اور آپ میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ جب کبھی مجھے مسئلہ پیش آیا، کیا میں رب کے گھر کے طرف، رب کے طرف میں متوجہ ہوا؟ کبھی میں نے 2 رکعت پڑھے ہیں، اپنے رب کے حضور میں رویا ہوں، اپنے رب کے حضور میں گڑ گڑایا ہوں کہ میرے اس مسئلے کو حل فرما؟ کبھی ہم نے کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ، لیکن آج ہمیں یہ ایک سجدہ بہت گراں معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب فرمایا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو آدمی اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، وہ دنیا کے دوسرے معاملات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو۔
صحابہ کرام کی زندگیوں کی بنیادی چیز کامیابی کی وہ یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں برکت موجود تھی۔ آج اسباب بہت ہیں، ہر چیز ہے، گاڑیاں ہے، جو بھی آپ ٹیکنالوجی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز برکت والے اعمال ہے، وہ چیز برکت ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ بھئی برکت کے کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں، برکت تو تب ہوگی جب آپ برکت والے اعمال کریں گے، اور برکت والے اعمال ہمیں کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ تو لہذا ہمیں نماز کی جو ہے اہتمام کرنا ہوگا۔